السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں سب کی سب کوئی 2 کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند دیورانی جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چوبھتی نظروں اور چوبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے مگر سسرالی رشتہ دار ہمسائیوں کی باتیں جلی پر تیل کا کام کرتی تھی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں اس کے سامنے کر دیتی کہ دل چاہتا تو وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں 4تھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے طعنوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھ نہ پائے، یہ سب سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھ آتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہے جو کسی سے جلنے والا ہو، اور تو وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچوں کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہو گئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی طعنہ نہیں مارا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لے، بے شک گھر سے نکال دے، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے، مجھے بس تیرا آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس نامحرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے
شوہر کے ماں کے مقام پہ کھڑا کر دیا، ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کے اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاہد اور سفارشی بن گئی، اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، پھر اس کو اس کی زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس مت ہونا۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہے بس اللہ پہ بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچے نہ برا کرے، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھے اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہماری جن بہنوں کی گود خالی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اچھی باتیں آگے پھیلائے، ویڈیو کو بھی خوب شیئر کرے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔